بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا جو موضوع ہے وہ ہے نو عمر لڑکیوں میں عشق کا مرض۔ اس نقصانات پر کچھ روشنی ڈالتی ہوں اور میں ان والدین کو کچھ مشورے دینا چاہتی ہوں جو تربیت اور احتیاط کے باوجود یا احتیاط نہ کرنے کے نتیجے میں اگر کوئی لڑکی اس مرض کا شکار ہو جائے تو ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے۔ عملی مشوروں پر گفتگو سے پہلے چند اصولی باتوں کو سمجھ لینا ضروری ہے۔ مرد و عورت کے درمیان کشش نظام فطرت کا ایک اہم حصہ ہے اور اس کے اعلیٰ و ارفع مقاصد ہیں۔ اس کشش کے نتیجے میں ایک اجنبی مرد یعنی شوہر اپنی بیوی کے لیے رات دن محنت کرتا ہے اور اپنی محنت کی کمائی اس پر نچھاور کرتا ہے، اور ایک اجنبی عورت اپنے ماں باپ، گھر اور خاندان کو چھوڑ کر شوہر کے گھر آ بستی ہے۔ اسی طرح خاندان وجود میں آتا ہے، نسل کی افزائش ہوتی ہے اور سماج و تمدن کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ ان اعلیٰ مقاصد کے لیے جنسی کشش رکھی گئی ہے۔ اسلام نے اس کشش کو بامقصد رخ دیا ہے اور نکاح کے قوانین، زوجین کے فرائض، حقوق اور شوہر بیوی کے انتخاب کے آداب واضح کر کے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ یہ فطری جذبہ ہے ان اعلیٰ مقاصد کی تکمیل کا ذریعہ بنے۔ یہ فطری جذبہ ان اعلیٰ مقاصد کی تکمیل کا ذریعہ بنے۔ ان اعلیٰ مقاصد کو نظر انداز کر کے صرف نفسانی خواہش یا ہوس کے غلبے میں ناجائز طریقے سے خواہش کی تکمیل یا شوہر بیوی کا انتخاب، یہ پورے انسانی سماج سے غداری ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، اسلام نے لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے ان کمزور بنیادوں پر ایک دوسرے کے قریب آنے کے دروازے دور تک جا کر بند کر دیے ہیں اور نامحرم مردوں اور عورتوں کے درمیان قربت و بے تکلفی سے منع کیا ہے۔ اس طرح اسلام نے اگرچہ شادی اور شوہر کے انتخاب میں لڑکی کو رضامند ضروری قرار دیا ہے، لیکن ساتھ ہی خصوصاً کنواری لڑکی کے ولی یعنی باپ یا سرپرست کی رائے کو بھی اہمیت دی ہے۔ بعض مسالک میں ولی کی رضامندی بھی نکاح کے لیے ضروری ہے اور جن مسالک میں ضروری نہیں وہ بھی اس کی رائے کو اہمیت ضرور دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شوہر کا انتخاب سوچ سمجھ کر، تمام باتوں کو لحاظ رکھ کر اور لڑکی اور اس کے سرپرستوں کے درمیان مشورے اور ان باہم رضامندی سے ہو، یعنی اسلام کو مطلوب ہے۔ اسلامی احکام میں ترتیب و ترجیح کا تصور موجود ہے، لیکن سب سے پہلی ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ لڑکی کو گناہ سے بچایا جائے، اور گناہ سے بچانے کے لیے دوسرے معاملات میں کمپرومائز ضروری ہو تو کمپرومائز کرنا چاہیے۔ یہ شعور نہ ہو تو والدین بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ ان اصولی باتوں کو سامنے رکھ کر ہم ایسے والدین کو جن کی بیٹی خدا نخواستہ اس مرض کی شکار ہو گئی ہے، میں کچھ مشورے دینا چاہوں گی۔ لڑکی جس لڑکے کے عشق میں گرفتار ہے اور شادی کرنا چاہتی ہے، اس سلسلے میں درج ذیل میں سے 3 باتیں ہو سکتی ہیں۔ یہ شادی شرعاً جائز نہیں، جائز ہے تو لیکن لڑکے کی دینی صورتحال، اخلاقی حالت، اس کا گھرانہ، تعلیم وغیرہ لڑکی کے لیے بالکل مناسب حال نہیں، اور ماں باپ کو یقین ہے کہ یہ رشتہ پائیدار نہیں ہو سکتا یا لڑکی اس کے ساتھ زیادہ دن خوش نہیں رہ سکتی۔ اسی لیے اگر لڑکی ایسے لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے جو آپ کی پسند کا ہو یا نہ ہو، لیکن اس میں بڑا عیب بھی نہ ہو، اس مرحلے میں ضد اور ہٹ دھرمی کے بجائے اس کی خواہش کا احترام کرنا چاہیے۔ اچھے ماحول اور ٹھنڈے دل سے محبت کے ساتھ اپنی پسند، ترجیحات اور اپنی رائے لڑکی پر واضح کر دیں۔ لڑکی میں کوئی معمولی خرابی محسوس ہو تو اسے مناسب طریقے سے بتا دیں۔ اس کے بعد لڑکی جو بھی فیصلہ کرے بہتر ہے اس کا احترام کریں اور تسلیم کر لیں۔ کسی لڑکی یا لڑکے کو پسند کرنا بذات خود ناجائز نہیں۔ ایسی مثالیں ہم کو نیک لوگوں کے درمیان بھی ملتی ہیں، بلکہ تاریخ میں معتبر شخصیات کے درمیان بھی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ کوئی مرد عورت کسی وجہ سے پسند آ جائے تو اس کو پیغام بھیج کر ان کا رشتہ قائم کر لیا جائے۔ سمجھدار والدین ایسے موقعوں پر لڑکی کی پسند کا خیال رکھتے ہیں اور سماج میں بات پھیلنے سے پہلے جلد اپنی بیٹی کو جائز رشتے میں باندھ دیتے ہیں اور اسے گناہ اور خود کو بدنامی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس کے بجائے اگر وہ ضد ہٹ درمی سے کام لیں تو خواہ مخواہ بات پھیلتی ہے۔
جب اس طرح کا معاملہ علم میں آتا ہے تو عام طور پر گھروں میں بھونچال آ جاتا ہے۔ ایک طرف لڑکی ہوتی ہے جو ایسی شدید جذباتی کیفیت میں ہوتی ہے کہ ماں باپ، گھر گھر کی خوشحالی، عزت و سماجی مقام، ماں باپ کی عزت سب کو ٹھوکر مار کر ایک انجان منزل کی راہ پر آگے بڑھنا چاہتی ہے، اور دوسری طرف ماں باپ ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ نہایت شدید جذباتی صدمہ ہوتا ہے۔ بیٹی پر ان کا اعتماد ٹوٹتا ہے، اپنی تربیت کا نقص سامنے آیا ہے جس پر شدید ندامت، پچھتاوا ہے۔ آنے والے کل کا منظر نگاہوں میں ہے۔ یہ خبر پھیلے گی اور رشتہ داروں، دوست احباب اور پورے سماج میں ان کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ پھر خود بیٹی کے مستقبل کے حوالے سے شدید اندیشے میں ہوتے ہیں۔ ایسی شدید جذباتی کیفیت میں رد عمل شدید ہوتا ہے۔ اکثر صورتوں میں رد عمل کی شدت ہی معاملے کو بگاڑ دیتی ہے۔ بعض والدین کو بہت اعتماد ہوتا ہے کہ ان کی بیٹی کوئی غلط کام نہیں کر سکتی۔ یہ اعتماد ضرور ہونا چاہیے، لیکن اس اعتماد کی وجہ سے کھلی چھوٹ دے دینا بھی نہایت غلط بات ہے۔ شیطان بڑے سے بڑے پارسا کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ اختلاط مرد و زن سے متعلق اسلامی احکام سب کے لیے ہیں۔ تربیت یافتہ پارساؤں کے لیے بھی ان احکام کی پابندی ضروری ہے۔ آخر میں ان تمام بیٹیوں کو نصیحت کرنا چاہوں گی جن کے والدین ان پر اندھا بھروسہ کرتے ہیں۔ وہ کسی مجبوری کے تحت ان کو گھر چھوڑ کر جاتے ہیں تو اپنے ہمساؤں میں، خاص طور پر اپنے ہمساؤں کا خیال رکھیں کہ وہاں اگر کسی بھی قسم کے کسی غلط مرد کے ساتھ ان کا کوئی واسطہ پڑا ہے تو خدا را اپنے آپ کو سکیور کر لیں۔ جو سہانا خواب اور حقیقت آپ کو دکھائی جاتی ہے اس کا دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ ایک ایسا شخص جو آپ کی زندگی میں کچھ دن ہی پہلے آیا ہو، آپ اس پر کیسے بھروسہ کر کے اپنی پوری زندگی تباہ کر سکتی ہیں؟ جن والدین نے آپ کو بڑے پیار محبت سے پالا ہے، آپ کی تعلیم اور آپ کی تربیت کا خیال رکھا ہے، آپ کیسے ایک انجان شخص کے ساتھ ایک پوری زندگی اپنی برباد کرنے کے لیے آگے ہو جاتی ہیں؟ پیاری بیٹیوں، اللہ پاک آپ سب کی حفاظت فرمائے، اور میرے جتنے بھی بہن بھائی مجھے سننے والے ہیں، اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔